بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی کے سفر میں خوش آمدید۔ دلوں کو چھو لینے والی ایک اور ایمان افروز قسط میں خوش آمدید۔ یہ ہے روشنی کا سفر، جہاں ہم آپ کو انبیاء کرام کی عظیم، سچی اور سبقاموز کہانیوں کی روشنی میں لے کر چلتے ہیں۔ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں اس قربانی کے لمحے میں جہاں آسمان خاموش تھا، زمین تھمی ہوئی تھی اور ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے جا رہا تھا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، وہ فرما بردار بیٹا جو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ وفا کی انتہا، ایمان کی معراج اور تسلیم و رضا کی انتہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ویڈیو میں ہم سے کوئی لفظ، کوئی بیان یا کوئی انداز ایسا ہو گیا ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یا بے ادبی میں آتا ہو تو وہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم نے ہر لفظ انتہائی احترام، محبت اور دینی جذبے سے لکھا ہے، اور ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا اور امت کی اصلاح ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جن کے دل اس روشنی کے منتظر ہیں۔ آمین۔ صدیوں پہلے کا وہ لمحہ یاد کرو، ریت سے بھرا ہوا ایک بے آب و بیہ میدان، جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ، نہ کوئی آبادی، بس تنہائی، گرمی اور آسمان سے جھکتی ہوئی خاموشی۔ یہ مقام تھا مکہ کا، جہاں ایک باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حکم پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ آیا تھا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے قریب ایک بے آب و گیاہ وادی میں بسایا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان کا کٹھن ترین امتحان شروع ہوا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، ابراہیم، کیا آپ ہمیں یہاں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ خاموشی۔ پھر حضرت ہاجرہ نے خود پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور سر جھکا لیا۔ یہ اللہ کا حکم تھا، اور فرما بردار بندے کے پاس حکم الہی پر لبیک کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ زمزم کا معجزہ۔ جب ننھے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بڑھی اور ماں نے صفا و مروہ کی درمیان 7 بار دوڑ لگائی، اللہ نے زمین سے اپنی رحمت کو جاری کیا، زمزم پھوٹا۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت۔ وہ بچپن سے ہی صابر، شاکر اور اپنے والد کے ساتھ اللہ کی عبادت میں شریک رہنے والے بن گئے۔ وہ بچپن میں بھی اتنے با ادب تھے کہ ماں کے سامنے کبھی اونچی آواز نہ نکالی۔ والد جب ملنے آتے تو وہ دوڑ کر قدم چومتے۔ اللہ نے انہیں حلیم، نرم خو، برداشت والا فرمایا۔ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، سورۃ الصافات آیت 101۔ پھر ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ یہ بردباری ہی وہ صفت تھی جس نے ان کو قربانی کے لیے چنا۔ اب خواب شروع ہوتا ہے۔ کچھ سال بعد ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب محض خواب نہ تھا، اللہ کا حکم تھا۔ دوسری رات پھر وہی خواب، تیسری رات پھر وہی منظر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ سوچو، کیا کوئی باپ ایسا خواب دیکھ کر سکون سے جی سکتا ہے؟ نہیں، مگر ابراہیم خلیل اللہ تھے، وہ اللہ کے دوست تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کا ہر حکم خیر ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا۔ ایک دن بیٹے کو قریب بلایا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، سورۃ الصافات آیت 102۔ اے میرے بیٹے، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام کا جواب، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی
انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ صبح کا وقت ہے، میدان سناٹے میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک باپ جس کا دل بھی کانپ رہا ہے، مگر ایمان پہاڑ کی مانند مضبوط ہے۔ ایک بیٹا جو ساری دنیا کے بیٹوں کے لیے وفا کا مینار بن گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ساتھ لیا۔ کہتے ہیں، بیٹا ہم کسی پہاڑی پر چلتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختصر کہا، اللہ کا کام ہے۔ میدان منا، زمین پر وہ مقام جہاں آج بھی لاکھوں حاجی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ ابراہیم نے بیٹے کو زمین پر لٹایا، پیشانی کے بل، تاکہ آنکھوں سے آنکھیں نہ ملیں، دل نہ لرزے۔ وہ چھری ہاتھ میں لی۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، میری آنکھ پر کپڑا باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا دل پگھل جائے۔ سوچو کیسا دل ہوگا۔ وہ باپ جس نے اس بیٹے کے لیے دعائیں کی تھیں، آج اسی بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر رہا ہے۔ آسمان لرز اٹھا، فرشتے خاموش کھڑے تھے۔ آسمان کی فضاؤں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ کہا، چھری چلائی، لیکن چھری نہیں چلی۔ وہ چھری جس نے پتھر کاٹ دیے، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر ایک خراش تک نہ آئی، کیونکہ اللہ خود اس قربانی کو قبول کر رہا تھا۔ اللہ کا فدیہ۔ اسی لمحے آواز آئی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کے بدلے ایک عظیم قربانی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک مینڈھا بھیج دیا۔ جبرائیل علیہ السلام فدیہ لے کر نازل ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ وہ فدیہ ذبح کر دیا گیا۔ یہ اللہ کی رضا تھی۔ یہ تھی اطاعت، تسلیم اور وہ مقام جہاں انسانیت کو سبق ملا کہ ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب تمہارا دل، تمہاری چاہت اور تمہاری سب سے قیمتی شے اللہ کے حوالے ہو جائے۔ عظیم انعام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور اللہ نے انہیں اس عظیم امتحان میں کامیاب قرار دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کی زندگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بعد میں خانہ کعبہ کی تعمیر میں اپنے والد کے ساتھ شرکت کی۔ وہ کعبہ جس کی طرف آج ہم سب نماز پڑھتے ہیں، اسی کے ایک ایک پتھر میں اسماعیل علیہ السلام کی خدمت اور محبت شامل ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفات: وہ اللہ کے سچے نبی تھے، اپنے وعدے کے پکے، صبر کرنے والے اور ایک عظیم امت کے باپ۔ ان کی اولاد میں سے بعد میں آنے والا نبی، سب سے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سبق: یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ 1. اللہ کے راستے میں ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ 2. اصل امتحان دل کا ہوتا ہے۔ 3. ایمان وہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ رات کا اندھیرا، آسمان پر بادل، اور ایک ماں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے جو برسوں کے بعد خوشخبری کا منتظر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ نبی کون ہے جسے اللہ نے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، جس کے نام پر مسکراہٹ ہے اور جس کے آنے سے فرشتے نازل ہوئے، جس کا نام سنتے ہی خوشی کا احساس دل میں اترتا ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اگلی قسط میں جانیے کہ
ان کی ولادت کیسے ہوئی، ان کا مقام کیا ہے، اور ان کی نسل سے کیسے ایک اور پیغمبر پیدا ہوئے۔ روشنی کا سفر۔ اگلی قسط، حضرت اسحاق علیہ السلام، مسکراہٹ کی بشارت۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے اور خاتمہ ایمان پر کرے۔ جلد ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔